نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم 29ویں پارے کی سورہ جن پڑھ رہے تھے۔ آج آیت نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا سورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ بتا دیں کہ وحی کی گئی ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے خبر ملی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اس سے کیا اثر لیا اور جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کیا باتیں کی۔ ان کی گفتگو کے کچھ حصے ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی وہاں قرآن سننے والے جنوں کا گروہ اپنی قوم کو بتا رہا تھا کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم میں کیا کیا غلط فہمیاں تھیں۔ اب آیت نمبر 7 میں بھی وہ اپنی اور انسانوں کی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے گمان کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ انہوں نے ظنوا گمان کیا، کما جیسا کہ ظننتم جس طرح تم نے گمان کیا، لَن یبعث اللہ احدا، یہ کہ ہرگز نہیں یبعثا اٹھائے گا اللہ احدا کسی کو، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھانے والا نہیں ہے، یہ گمان کیا تھا۔ انہم کون ہے؟ انہم انا کے یعنی یہ کہ، اور ہم وہ کون ہے؟ انسان کے، خاص طور پہ ان مشرکین مکہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، مشرکین عرب کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے گمان کیا تھا، ان انسانوں نے گمان کیا تھا۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں نا جو قرآن سن کر ایمان لے آئے جن، وہ جا کے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کما ظننتم، جیسا تم نے گمان کیا، یعنی جن جس طرح سے گمان کرتے تھے، جو غلط فہمی انہیں تھی بالکل اسی طرح سے انسانوں کو بھی تھی۔ کیا غلط فہمی تھی؟ ان لن یبعث اللہ احدا، یہ بعثہ کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، اٹھنا، اٹھانا۔ اب اس سے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ یبعث اللہ احدا، دو طرح کے معنی لیے گئے۔ بعثہ سے مراد بعثت رسول بھی ہو سکتی ہے، جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی گمان یہ تھا کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ کتنے ہی تو انسان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، یا رسول کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی تھی انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی۔ دوسری بات بعث بعد الموت بھی ہو سکتی ہے، یبعث اللہ احدا سے مراد قیامت، یعنی موت کے بعد اٹھنا، قیامت۔ اور یہ دونوں ہی غلط فہمیاں انسانوں میں موجود تھیں، بلکہ دونوں کا ایک ساتھ ہی بات ہوتی بھی ہے نا۔ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اور اللہ کے رسول جو قیامت کی خبر دے رہے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں انسان۔ انہی دونوں چیزوں کا انکار اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی شد و مت سے انکار کیا جا رہا تھا، آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، کوئی وہی نہیں ہے، یا آپ قیامت کی جو خبر دے رہے ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو انہی مشرکین کو یہاں پہ جنوں کی زبانی سنایا جا رہا ہے کہ ان جنوں کو تو ایک دفعہ قرآن کا کچھ حصہ سنتے ہی اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی، اور اب وہ خود سوچ لیں، اب وہ مشرکین مکہ بھی سوچ لیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے وہ بھی سوچ لیں کہ قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس طرح، انہیں بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے، انہیں بھی اپنی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی بڑی یہ غلط فہمی ہے نا، کس طرح کتنے غلط راستے پہ لے جاتی ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ کوئی رسول ہے نہیں، رسولوں کو ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں بھیجتا، یا یہ کہ قیامت کا انکار کر دیں، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، تو بڑی غلط فہمی ہے جس کا وہ یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری صورت کس طرح سنائی جا رہی نا انسانوں کے سمجھنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے، کہ کس طرح وہ جنوں کو تو بات سمجھ میں آ گئی، تم بھی سوچو، تم بھی دیکھو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں آگے، اور جنوں اسی گروہ کی بات چل رہی ہے جو اپنے قوم سے بات کر رہے ہیں، وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم نے لَمَسْنَا السَّمَاءَ، لمسنا ٹٹولا ہم نے، لمسا کے معنی ہوتے لام میم سین، جیسے چھونا، ٹٹولنا، ڈھونڈنا۔ تو لمسنا ٹٹولا ہم نے السماء، آسمان کو۔ آسمان سے ظاہر مراد آسمان دنیا ہی ہے نا، قریبی آسمان
بلکہ کسی نے اس کو بادل بھی سمجھا، بادلوں کو بھی آسمان کہا ہی جاتا ہے عربی میں، تو بادلوں تک وہ پہنچتے ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہی بات ہو، جو قریبی آسمان تک ایک حد تک جا سکتے ہوں گے نا جن بھی، ورنہ تو جیسے سورہ رحمان میں ہے کہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا نا کہ تم نہیں جا سکتے اقطار السماوات والارض سے کو جیسے کراس کر نہیں سکتے، ایک حد ہے ان کی بھی، لیکن ایک حد تک وہ بھی جا سکتے ہوں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ کہ ٹٹولا ہم نے آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا پس وجد پانا، وجدناہا پایا ہم نے اس کو، ہا کا اشارہ سما کی طرف کہ ہم نے آسمان کو پایا، ملئت کا جو لفظ ہے میم لام حمزہ ملا کے معنی ہوتے ہیں بھرنا، کسی چیز کا بھر جانا، تو جیسے کوئی برتن بھر جائے کسی چیز سے، تو ملئت بھرا ہوا، آسمان کو ہم نے پایا بھرا ہوا، حرسن شدیدہ، حرسن شدیدہ کیا ہے؟ حرسہ کا جو لفظ ہے کہ کسی چیز کو حفاظت میں لینا، حراست میں لینا اردو میں ہم کہتے ہیں نا کسی کو، وہ بھی اسی سے ہی ہے، پہرا کرنا، پہرے لگانا، وہ بھی معنی ہوتے ہیں، تو اسی سے حراسہ جب کہیں تو پہرے دار، چوکی دار سمجھ سکتے ہیں، اور شدیدہ سخت، اب جو پہرے دار ہوں جن کے پہرے کی ڈیوٹی لگی ہو وہ ظاہر ہے پھر سخت بھی ہوں گے نا، جس طرح جہنم کے داروغہ ہیں ان کے لیے آتا ہے، فرشتوں کے لیے غلاظاً شدادہ کی بات آتی ہے کہ وہ بہت ہی سخت قسم کے ہیں نا، مضبوط اور سخت، یہاں پہ حرساً شدیدہ آ رہا ہے کہ بہت سخت چوکیدار، بہت ہی سخت پہرے لگے ہوئے آسمانوں میں، ایک تو پہرے ہیں بھی آسمانوں میں اوپر جانے کے لیے، ظاہر ہے ہر جگہ سے پہرے لگے ہوئے ہیں، ایک جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک روح بھی جب لے جائی جاتی ہے ہر آسمان پہ پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، کون ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، لیکن یہ کچھ غیر معمولی انہوں نے دیکھی کیفیت، اس کا وہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اور کیا انہوں نے پایا؟ وہ شہبہ کا جو لفظ ہے وہ شہاب کی جمع ہے، شہاب ہوتا ہے ایسا انگارہ جس میں شعلہ ہو نا، شعلے والی آگ جیسے ہو، شعبہ انگارہ یا شعلے، وہ شعبہ اسے ہم نے وہ پائے، شہابوں کو ہم نے پایا۔ اب یہاں پہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ غیر معمولی قسم کے انتظامات انہوں نے دیکھے، پہلے بھی جاتے تھے خبریں لینے کے لیے، ابھی اگلی آیت میں ویسے ہے بھی کہ وہ بلکہ ساتھ ہی وہ پڑھ بھی لیتے، آیت نمبر 8 جو ہے، وہ انا کننا، اور یہ کہ ہم تھے، نقعدو ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اس کے، ہاں کا اشارہ وہی آسمان کی طرف کہ مقاعد قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں نا، نقعدو ہم بیٹھتے تھے، مقاعد بیٹھنے کی جگہ، کوئی ٹھکانے جیسے انہوں نے بنائے ہوئے تھے آسمان میں، کوئی بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، للسمع سننے کے لیے، کہ پہلے جاتے تھے اور کچھ خبریں لے بھی لیتے تھے، تو کوئی چیز یعنی کوئی چھوٹی موٹی خبر فرشتوں سے جیسے اڑا لیتے ہوں، لیکن اب کیا ہو رہا تھا وہ یہ بتاتے ہیں، فَمَن يَسْتَمِعِ پس من جو یستمعی سننا چاہتا ہے، الآن اب، یجد لہو پاتا ہے اس کے لیے، شہابہ وہی دہکتا ہوا انگارہ، رسدہ کا جو لفظ ہے، رسد کہتے ہیں کسی چیز کو گھات میں لینا، تاک میں بیٹھنا کسی کے، تو رسدہ گھات میں پاتا ہے اس کو، کہ وہ گھات میں لگے ہوئے ہوں، کیا گھات میں لگا ہوا ہے؟ شہابہ، اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کے گھات میں لگا ہوا ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پہ بات جو کہی جا رہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جن جو ہے وہ بتا رہے ہیں اپنے ایک خاص تجربے کا، یہاں پہ حوالہ دے رہے ہیں جو انہیں اس کتاب کے، قرآن کے نزول کے دور میں ہو رہا تھا نا، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ آسمان پہرے داروں اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور اس کے بعض ٹھکانوں میں وہ عالم بالا کے اسرار کے کچھ سنگن لینے کے لیے جو پہلے بیٹھا کرتے تھے، اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، بلکہ کیا ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک شہاب کوئی ان کے گھات میں لگا ہوا تھا۔ شہاب ثاقب، ویسے ہمیں پتہ ہے اس کی کیا کیا توجیحات ہیں سائنسی، کس طرح سے وہ بنتے ہیں اور کس طرح سے ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کام نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ
ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کئی کام لے سکتا ہے نا، وہ کس لیے بنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک کام اللہ تعالیٰ یہ بھی لے سکتا ہے ان سے کہ شیاطین کو مار بھگائے، شیاطین کو ان کے ذریعے سے مار بھگایا جاتا ہے۔ یہ بات کہ اس کو شیاطین کو کس طرح سے مار بھگایا جاتا ہے اور کیا پہلے ہوتا تھا، اس کی تفصیل تھوڑی اور بھی صورتوں میں آتی ہے، جیسے سورۃ الحجر میں کہا گیا، وہاں پہ ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے بنایا آسمان میں بروج بنائے اور اسے زینت دی دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی ستاروں کی کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی، کیا کام ہوں گے، لیکن ایک کام وہ بھی ہو رہا ہے کہ زینت دیکھنے والوں کے لیے کیسی زینت ہے، ہم سوچ ہی سکتے ہیں، وہ آسمانوں سے بھرا، ستاروں سے بھرا ہوا آسمان کو دیکھیں تو کیسی اس میں زینت ہے۔ اور اس کے لیے آتا ہے کہ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ شیطان کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی، لیکن ان کو محفوظ رکھ دیا گیا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے کہ من استراقہ کہ وہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سنگن وہ لے لیتے ہیں، فَأَتْبَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، بس پیچھا کرتا ہے ان کا شہاب مبین، کوئی ایک شعلہ روشن ان کا پیچھا کرتا ہے۔ وہاں پہ بھی یہ بات بتائے گی کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے آسمان کو، اور وہاں پہ بھی وہی ہے کہ شہابوں سے وہ کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی ہے، وہاں پہ کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی الکواکب، ستاروں سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، اور شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور کیا ہوتا ہے، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ اب یہ بات جو بتائی گئی دوسری صورتوں میں بتائی گئی، بلکہ سورہ ملک میں بھی اسی طرح کی بات ہم پڑھا ہے نا ابھی، آسمان سے کس طرح سے وہاں پہ رجوم للشیاطین ہے نا، کہ مارنے کا ذریعہ بنایا۔ مصابیح کو ہم نے کس طرح زینت دی، آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، اور اسے ہم نے رجوم للشیاطین بنا دیا، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ اس کی یہ سب باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ کاہنوں کا ایک بڑا نظام چلا ہوا تھا نا، جنات کوئی جا کے خبریں لینے کی کوشش کرتے، کچھ کوئی ایک ذرا سی کوئی چیز ملتی انہیں، اور اس میں وہ لا کے اپنے دوست انسانوں کو سنائے، اور وہ اس میں ایک سچ کے اندر 10 جھوٹ ملا کے کچھ باتیں بنا کے لوگوں کو پھول بناتے تھے نا۔ ایک تو وہ بات تھی، دوسرے یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے جوڑ رہے تھے نا، کہ کوئی کاہن کا کلام ہے، کوئی لا کے انہیں کوئی جنات کوئی خبریں دے رہے ہیں، تو بات صاف صاف بتا دی جاتی کہ کس طرح یہاں جنوں کی زبانی بتایا جا رہا ہے، جنوں کا تجربہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا، بڑے پہرے لگے ہوئے آسمان پہ، کوئی خبر کہیں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی خبر کوئی جن اڑا نہیں سکتا، ہر طرف سے وہ مار بھگائے جاتے ہیں۔ وہ بات یہاں پہ اصل تو قریش مکہ کو سنائی جا رہی ہے، مشرکین مکہ کو سنائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا قرآن پہ کیسا ہمیں اعتماد ہے نا، کہ بالکل صحیح بات صحیح طریقے سے پہنچا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کیسا حفاظت کا پورا نظام تھا نا، اس کو پہنچانے کے لیے بھی جو فرشتے پہنچا رہے ہیں ان کی حفاظت، ابھی صورت کے آخر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، ان فرشتوں کی بھی جو پیغام لے کر آتے ہیں، اور اس کے لیے سخت پہرے آسمان پر لگے ہوئے تھے، یہاں پہ بات بتائی جا رہی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، وہی جنوں کا گروہ کہہ رہا ہے، وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم لا ندری، ہم نہیں جانتے، دال رے یہ ادرا کا ہم پڑھتے رہتے نا، ہما ادرا کا، اور تم کیا سمجھتے ہو، تو ندری ہم نہیں سمجھتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے، اشرُ، جو ہے وہ سوال کا ہے یہاں پہ، آیا یا کیا، شرٌ کوئی برائی کا، اریدو ارادہ کیا گیا ہے، بے من فی الارض، یا ان کے ساتھ زمین میں، ام یا ارادہ بہم، ارادہ کیا ان ساتھ ان کے، ربہم ان کے رب نے، رشدہ ہدایت کا، یا کوئی ہدایت ان کے پاس آنے والی ہے۔ اب اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنہوں کو یہ بات جیسے معلوم تھی کہ اس طرح کے جب عالم بالا میں کچھ غیر معمولی انتظامات ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دو کام ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے،
تو ایسا نہیں ہو کہ جن پہلے سے اس کی بھنک لے کر آ کے اپنے دوستوں کو بتائیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث کرنے والے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ان تک جو پیغامات پہنچ رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، شیاطین کی ہر خلل اندازی سے بچانے کے لیے یہ اس طرح کے پہرے لگے ہوتے ہیں. یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے. کوئی ان کے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دینے کا، انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. وَأَنَّا، اور پھر وہ بات کرتے ہیں آگے، اپنی حال بتا رہے ہیں اپنی قوم کا. ہمیں پتہ چلتا ہے جنوں کے پاس کا، ان کے جنوں اور ان کی قوم کا کیا حال ہے، کیا ہے وہ بات ہمیں بھی اس کے ذریعے سے پتہ چل رہی ہے. وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم، منا ہم میں سے، منا ہے نا ہم میں سے، امن الصالحون صالح ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، نیک ہیں. وَمِنَّا، اور ہم میں سے دونا ذالک، اس کے علاوہ ہیں. دونا میں سے کے معنی علاوہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر جیسے کم تر، فروتر کے لیے آتا ہے کہ اس سے کم تر ہے. اب یہاں پہ ان کے بات بھی کیسے احتیاط سے وہ کرتے ہیں نا، صالح ہیں ہم میں سے کچھ لوگ، لیکن جو صالح نہیں ہیں ان کے لیے کوئی برا نام بھی نہیں رکھ رہے ہیں، کافر ہیں، وہ منافق ہیں یا ظالم ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. بلکہ وہ منا دونا ذالک، اور کوئی ان کے علاوہ ہے، کچھ صالح نہیں ہیں، جیسے دوسرے لوگ صالح نہیں ہیں. کننا، اور ہم تھے، طرائقہ طریقے کی جمع، طرائقہ طریقوں پر، قددہ کا جو لفظ ہے، قاف دال دال، قدہ کے معنی ہوتے کسی چیز کو لمبائی سے قطع کرنا، کاٹ دینا. یوسف علیہ السلام کے قمیص کے پھٹنے کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ قدہ کا لفظ ہے. تو اور اسی سے پھر قددہ کہیں تو جیسے مختلف، یعنی طرح طرح کے مختلف، طرائقہ قددہ کے مختلف طریقوں پر. ہم ہیں بہت سے مختلف طریقوں پر، ایک طریقہ ایک ہے، حالانکہ آگے طریقہ کا لفظ بھی آ رہا ہے. صراط مستقیم ایک ہے، لیکن ہم کیا حال ہے ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ سب ایک طریقے پر نہیں ہے، مختلف لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں. کوئی شرک پر جا رہا ہے، کوئی اور کفر پر چل رہا ہے، کوئی صالح ہیں. تو کننا طرائقہ قددہ. اب یہ بات ایسے وہ اپنی بتا کیوں رہے ہیں کہ کیونکہ صراط مستقیم پہ ہر ایک نہیں ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے اس طریقے کو دیکھنے کی، اس کو پانے کی، صراط مستقیم کو تلاش کی، اس کو ڈھونڈنے کی. اور اسی لیے جیسے انہوں نے ڈھونڈا اور پا لیا صراط مستقیم کو، قرآن سنا اور فوراً اس کی طرف لپکے. وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم، زننا کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پہ زننا، تو زننا کا یاد ہوگا، بات ہم نے کی تھی کہ کئی طرح کی بات ہوتی نا، بالکل گمان جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا بھی گمان، یا پھر کسی چیز کا سمجھنا، یقین کرنا، یا بہت زیادہ یقین سے بھی بڑی بات تک بھی ہوتی زن، کہ پورا پکا یقین ہونا، اور خاص طور پہ جب آنکھ کے ساتھ آ رہا ہو. تو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ، اور یہ کہ ہمارا یقین تھا، ہم جانتے تھے، ہمیں پتا تھا. پیچھے ظننا کا لفظ اس میں تھا نا، گمان پہ، غلط فہمی کے لیے تھا. یہاں پہ یقین کے لیے آ رہا ہے کہ اور یہ کہ ہم نے یقین کیا ہوا تھا، ہمیں معلوم تھا، اللن، یہ کہ ہرگز نہیں، نعجز اللہ، ہم عاجز کر سکتے اللہ کو، فی الارض، زمین میں، ولن، اور ہرگز نہیں، نعجزہ، ہم عاجز کر سکیں گے اس کو، ہم عاجز کر سکتے اس کو، ہربا بھاگ کر. خود اپنا بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ ایک جو صحیح عقیدہ تھا، اس کی وجہ سے انہیں صراط مستقیم کی تلاش بھی ہوئی، اور صراط مستقیم جیسی نظر آئی انہوں نے اسے پا بھی لیا، ہدایت کو انہوں نے فوراً لپک کے لے بھی لیا. تو یہ وہ بات اپنی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا یقین تھا، اتنی بات ہم جانتے تھے کہ اللہ کو ہم ہرا نہیں سکتے، ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ایسے غرور میں مبتلا نہیں تھے کہ اللہ سے مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم اس سے بھاگ کر ہم اسے عاجز نہیں کر سکتے، یہ بات ہم جانتے تھے. اور پھر وہ بتا رہے ہیں وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم نے، لما، جب، سمعنا الہدیٰ، ہدایت سنی. اب یہ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے قرآن سنا تھا، اس کی وہ بات کر رہے ہیں نا.
جب سمعنا الہدا، جب ہم نے سنا قرآن سنا، آمن نبی ہم ایمان لے آئے ساتھ اس کے، فمن یؤمن اور جو ایمان لایا برب ہی ساتھ اپنے رب کے، فلا پس نہیں، یخاف ڈر اس کے لیے، کوئی ڈرے گا وہ، بخسن نقصان سے، ولا رہقا اور نہ کسی ظلم سے، نہ وہ کسی ظلم سے وہ ڈرنے والا ہے۔ اب یہاں یہاں پہ وہ اپنی مثال پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے مثال اپنی پیش کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے نا، کہ ہر انسان ظاہر ہے اپنے لیے سب سے زیادہ سنسیئر ہوتا ہے نا، اپنے لیے بھلائی سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور ہم نے تو اپنے لیے یہ بھلائی پسند کر لی۔ اب تم خود سوچ لو، یہ بات وہ اپنی جو قوم سے، اپنے دوسرے جنوں سے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں انسانوں کے سامنے بھی رکھ دی کہ انہوں نے تو یہ کیا کہ جب انہوں نے سنا الہدا، سنا انہیں سمجھ میں آ گیا یہ قرآن جو ہے وہ الہدا ہے، ہدایت کی، اصل ہدایت کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ تو آگے بڑھ کر فوراً ایمان لے آئے۔ اب وہ خود سوچ لیں، سننے والے انسان بھی سوچ لیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ فمن یؤمن بربہ، اور جو ایمان لایا، جو اللہ پہ ایمان لے آئے، اس کے بعد کیسے وہ کتنے امن میں آ گیا نا، اب کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان ایک بھاگتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تب تو کتنے اس کو شیاطین پکڑ سکتے ہیں، کتنے دھوکے دینے والے اسے پکڑ سکتے ہیں، کیسے کیسے دھوکے دے سکتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے تعلق کو جوڑ لے، جو اللہ پہ ایمان لے آئے، اس کے لیے تو پھر کوئی بخسوں والا رہا، وہ ہر طرح کی پھر کوئی لاس، کوئی کمی نہیں، جتنا جو عمل کیا اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے پوری جزا اس کو ملنے والی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیکی اس نے کی ہو، آج پوری دنیا اس کی نیکی کو نہیں جانتی ہو، اس پہ الزامات بھی رکھے جا رہے ہوں، کیا کچھ ہونا ہو، مگر اللہ کو تو پتہ ہے پورا اس کو اجر ملنے والا ہے، کوئی نقصان اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ والا رحقہ جو ہے، رحقہ کا لفظ ہم ویسے بہت ہی سمجھتے رہے، ابھی اپنی پچھلی کلاسوں میں پیچھے سورہ جن میں بھی تھا، غالباً آیت نمبر 6 میں تھا، رحقہ کا لفظ میں ہم نے غور سے سمجھا بھی تھا کہ کیا کیا اس کے معنی ہیں، کسی چیز کا اوپر چھا جانا، زور ڈالنا۔ سورہ کہف میں بھی پڑھ رہے تھے ہم دوسری کلاس میں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے پہلی دفعہ وہ بھول جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو جب خضر علیہ السلام نے انہیں ٹوکا تو وہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تُرْهِقْنِي، آپ مجھ پہ تھوڑی سختی نہیں کیجئے، جیسے نرمی سے کام لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور نہ کیجئے مجھ پر سختی سے کام نہ لیں۔ تو اب یہاں پہ رحقہ کا لفظ ظلم کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہونے والی، کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اور صرف یہاں پہ کس طرح ہمیں یؤمن بربہ کی بات ہے، ظاہر اجر تو عمل صالح کے ساتھ ہی ہے، لیکن جو ایمان بھی لے آیا، اللہ پر ایمان رکھے، اس کے بعد پھر اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایمان ظاہر ہے ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنا اس میں آ ہی جائے گا، کہ پھر کوئی خوف نہیں، پھر تو امن ہی امن ہے اس کے لیے، کوئی لاس نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی کسی ذاتی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر آگے اور اپنے لیے اپنی بات بتا رہے ہیں، اپنی قوم کی، وَأَنَّا، اور بے شک ہم، ہم میں سے، من المسلمون، مسلمان ہیں، ہم میں سے کچھ ہیں مسلمون، اسلام لانے والے ہیں، اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، صحیح دین پر چلنے والے ہیں، اور وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قاسطون کا جو لفظ ہوتا، جب قسوط سے، قسط کے معنی تو انصاف ہوتے، لیکن قسوط کہیں تو انصاف سے ہٹنے کی بات ہوتی، تو یہاں راستے سے ہٹنے کی، راہ راست سے ہٹنے کی بات ہے، کہ یہاں پہ بھی اسی طرح بات کریں، مسلمون کے مقابلے میں کوئی اور ایسا لفظ لانے کے بجائے کہ کافرون یا اس طرح کا، ظالمون کہتے ہیں وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ اس راہ سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں، کچھ ہٹ گئے ہیں وہ، کچھ راہ سے، ہم میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ضرورت جیسے اس کی ہے، ہم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں راستہ صحیح پتہ نہیں ہے، جو صحیح راستے پر چل نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے یعنی وہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں کچھ ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فمن اسلم، پس جو اسلم، اسلام لے آئے، جو جھک جائے، جو اللہ کے اطاعت میں آ جائے، اولئک وہی ہیں، تحروا رشدا، تحروا جنہوں نے تلاش کر لیا، جنہوں نے پسند کر لیا، رشدا ہدایت کا راستہ،
تحرا کا لفظ ہیرے یہ سے ہے کسی چیز کو چن لینا، اور خاص طور پہ یعنی جیسے کئی راستے سامنے ہیں، سوچیں دنیا میں کتنے راستے انسان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوں، بالکل نفاق کی طرف جا رہے ہوں، بالکل سرکشی کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیا کچھ انسان کر سکتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا میں بس پھنسا ہوا ہو اور غافل ہو اپنے رب سے، ان سب میں سے چن کر دیکھ کر کون سا راستہ ہے جو سیدھا مجھے اپنے رب تک پہنچانے والا ہے، جو پسند کر لے، تو جس نے جو اسلام لے آیا اس نے اصل میں رشدہ پالی، اس نے صحیح راستہ پا لیا، اس نے تلاش کر لیا، اس نے ڈھونڈ لیا، اس نے صحیح راستہ کو پا لیا۔ اولئک تحروا رشدا، وہ ہیں جو کہ صحیح راستے کو پا لینے والے ہیں۔ اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو گمراہ ہیں، جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے، لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کے لیے حطبہ۔ حطبہ کا لفظ یاد ہوگا، سورہ لہب میں پڑھتے ہیں نا، حمالۃ الحطب، وہاں پہ آتا ہے جو نو حمالہ اٹھانے والی ہے حطب کو، اس ابو لہب کی بیوی۔ تو حطبہ کیا ہے؟ فیول ہوتا ہے نا، ایندھن، تو جہنم کا وہ ایندھن بننے والے ہیں وہ جو گمراہ ہوں۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی صلاحیت دی نا، انسانوں کو بھی دی، جنوں کو بھی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ دی ہوئی ہے، اور پھر اپنی انبیاء، اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھی خیر اور شر کھول کھول کر بتا دیا، دکھا دیا۔ اب اس کے بعد پھر جو راستہ اختیار کرے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں وہ کامیابی پا رہے ہیں، وہ رشدہ پا رہے ہیں، اور جو گمراہ ہو جائیں، جو اس راہ کو نہ پائیں، جو اس راہ کو نہ اپنا لیں، وہ تو پھر کیا ہے؟ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، پس وہ ہو گئے، ویسے آتا ہے نا جیسے یقینی بات ہے، جو جان بوجھ کر پھر اس راستے کو چھوڑے تو پھر جیسے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا چکا، وہ تو جہنم کا ایندھن اس کو بننا ہی بالکل یقینی بات، جیسے پاسٹ میں ہو چکی ہو، ماضی میں ہو چکی ہے تو یقینی بات ہے، اسی طرح وہ اس نے جہنم کو اپنے آپ کو ایندھن بنا لیا جہنم کا، اور اس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اب یہاں سے ویسے جو بات شروع ہو رہی ہے، اب جنوں کی بات ختم ہو گئی اس آیت نمبر 15 پہ، یہ اوپر ساری باتیں ہم وہ پڑھ رہے تھے نا، جو جنوں کا گروہ اپنی قوم سے بات کر رہا تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ جنوں کے بارے میں بتا دیا، کس طرح وہ ہم سے بہت اگرچہ مختلف ہے، کئی لحاظ سے ان کی طاقتیں مختلف ہیں، وہ مختلف چیز سے بنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم جیسی بھی ہیں ان میں، وہ بھی ہماری طرح با اختیار مخلوق ہیں، ان میں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے، ہدایت پہنچتی بھی ہے، کچھ ہدایت پہ چلنے والے بھی ہیں، کچھ ہدایت سے منہ موڑنے والے بھی ہیں، جس طرح انسان مختلف طریقوں پہ چلتے ہیں اسی طرح وہ بھی مختلف طریقوں پہ چلتے ہیں، اور ان کے لیے بھی پھر وہی بات ہے، جو اسلام لائیں وہ تو رشدہ پانے والے ہیں، جو گمراہی کا راستہ اختیار کریں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے ہمیں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے پھر آگ میں ڈالے جائیں گے، ہم مٹی سے بنے ہوئے، مٹی کا ڈھیل سے مارا جائے تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن وہاں بننے والے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، اور یہاں بھی ویسے ان سے شروع ہو رہی ہے نا، ان اسی طرح سے جو سورت کے شروع میں ہم پڑھ رہے تھے نا، قل اوحیا، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی، تو اب یہاں سے ہم جیسے سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی، وَأَنْ، اور یہ کہ کیا وحی کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ لو استقاموا، لو اگر، استقاموا وہ قائم رہتے، استقامت اختیار کرتے، وہ اس پہ چلتے، الط طریقتی، الطریقہ یہاں پہ آ رہا ہے نا، الطریقے پر، الطریقہ کیا ہے؟ وہ الصراط المستقیم، الصراط جیسے کہا جاتا، طریقہ بھی راستے کو ہی کہتے ہیں نا، صراط بھی راستے کو، تو صراط مستقیم پر، ہدایت پر، شریعت پر، تو اگر وہ قائم رہتے الط طریقتی، تو سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تاکید کا ہے کہ ضرور ہم، اسقینا پلاتے ہم ان کو پلاتے، ماء غدقا، ماء پانی، غدقا کہتے ہیں بہت زیادہ وافر مقدار میں، اب کہا جا رہا ہے ہم انہیں پانی پلاتے وافر مقدار میں۔ وافر مقدار میں پانی پلانے سے کیا مراد ہے؟ کہ بہت پانی خوب برساتے، خوب پانی عطا کرتے، اور پانی
کا صرف یہ نہیں کہ پانی مل جاتا ہے نا انسان کو، پانی سے ساری چیزیں ہی ہیں کہ کس طرح سے یہ خوب کھیتیاں اگیں گی، زبردست رسیلے پھل حاصل ہوں گے، خوب چارہ جانوروں کو ملے گا، اس سے خوب دودھ دینے والے جانور ہوں گے، اور سبھی کچھ یعنی بہترین چیزیں اس سے مل رہی ہوتی ہیں نا. تو ماءً غدقہ کہہ کر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دنیا کی بہترین بھلائیوں کی طرف. اور وہ کب ملتی ہے بہترین بھلائیاں دنیا کی؟ کہ جب اگر وہ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ استقامت اختیار کرتے طریقے پر، وہ اللہ کی فرما برداری پر قائم رہتے. تو یہ بات قوموں کے لیے بھی ہے، افراد کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے کہ دنیا کی بھی بھلائیاں. انسان اکثر کیا ہوتا ہے، اسلام سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. خود انبیاء کرام کی جو مخالفت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت مخالفت ہو رہی تھی، انہیں خدشے کیا ہوتے ہیں سرداروں کو بڑے بڑے، کہ آج جو ہمارے پاس پوری دولت ہم نے جو جمع کی ہوئی ہے غلط طریقوں سے، عوام کو لوٹ کھسوٹ کے جو ہم اپنی دولت بنا رہے ہیں، اگر آج انبیاء کرام کی بات مان لی تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. قریش کو بھی سارا یہی دھڑکا تھا نا کہ پورے یہ بتوں کے ذریعے سے اتنی جو کمائی ہو رہی ہے، پورے عرب سے ان کے پاس کمائی آ رہی ہے، وہ ساری ہاتھ سے نکل جائے گی. بتایا جاتا ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے اس پہ دین پہ انسان قائم ہو تو دنیا کی بھی بہترین بھلائیاں ملتی ہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے. سورہ نوح میں یہ بھی پچھلی صورتوں میں پڑھ رہے تھے نا، وہاں پہ بھی وہاں استغفار کی بات ہے. استغفار کا مطلب بھی وہاں پہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پلٹ جانا، سیدھے راستے کی طرف آ جانا. تو وہاں پہ بھی تھا کہ جو نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے تھے نا، استغفروا ربکم، استغفار کرو اور اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ انہ کان غفارا، وہ ہے بہت بخشنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہاں پہ لفظ تھا کہ وہ ابر کرم سے برسائے گا. مدرارا موسلا دھار بارش کے لیے ہوتا نا، کہ موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا اموال سے اور بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، جنات، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو وہ سب کچھ مل سکتا ہے اللہ کی طرف اگر انسان پلٹے. قرآن ویسے بات قرآن میں ویسے تو کئی جگہ سمجھائی گئی نا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل القرآن بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ ہم کھول دیتے ان پر، جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، برکات من السماء، آسمان سے برکتیں، والارض، اور زمین سے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، بس ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کمائی کر رہے تھے، جو وہ سمیٹ رہے تھے. وہ مل سکتا تھا، ایک طرف سوچے ہدایت سامنے اللہ نے دی تھی، اس کو اختیار کر لیتے، برکتیں آسمان اور زمین سے ان پہ نازل ہوتی. لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ غلط چوائس کر لیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی کمائی میں لگ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ پکڑا جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح کی بات سورہ مائدہ میں پچھلی ان کے اہل کتاب کے لیے وہاں پہ ویسے کہی گئی آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ اقاموا التوراۃ والانجیل، قائم کرتے تورات اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور نازل کرتے ہم ان کی طرف، من ربہم نازل ہوتا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِهِمْ أَرْجُلِهِمْ، یعنی وہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا، ان پر اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. لَأَكَلُوا، وہ کھاتے، رزق انہیں دیا جاتا اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور نیچے سے جیسے ابل رہا ہوتا. تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو انسان، اللہ کی طرف پلٹے، تقوی اختیار کرے، صحیح طریقے پر چلے جس پہ چلنا چاہیے، جو اللہ نے شریعت دے دی اس پہ قائم رہیں، تو کس طرح بھلائیاں مل رہی ہوتی ہیں نا. اور انسان جب اس کے مقابلے میں بخل کر رہا ہوتا ہے، اس کے جو کام اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، جس طرح شکر کرنا چاہیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ شکر نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ نعمتیں چھن سکتی ہیں
پکڑ میں آ سکتا ہے اللہ کے، جس طرح ابھی سورہ اعراف کی آیت میں تھا نا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ہم نے پکڑ لیا اس کو جو وہ اس کی وجہ سے جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ سورہ قلم میں جو باغ والوں کا واقعہ آیا اس سے بھی بالکل یہی بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے نا۔ وہاں پہ باغ والوں کا کیا تھا، وہ جو سمجھا گیا کہ ان کا باپ ہوگا جو سخی تھا، جس کی وجہ سے اتنے سارے مسکین اس کے لگ گئے تھے لینے کے لیے اس کی پیداوار، اور وہ باپ کے گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بیٹوں نے سوچا کہ نہیں اب کسی مسکین کو ہم نہیں دے رہے، کیا ہوا، وہ بھی پورا باغ ہی ہاتھ سے نکل گیا، پکڑ میں ہی آ گئے نا۔ تو اسی طرح انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جیسا شکر کرنا چاہیے وہ شکر کرے، ان کو اسی طرح استعمال کرے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، صحیح طریقے پر اگر قائم ہو۔ وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے بات صرف قوموں ہی کی نہیں ہے، اسی طرح سے ہر شخص کی بھی ہے۔ اگر ہم خود طریقے پر شریعت پر قائم رہتے ہیں، جو کرنا چاہیے اس پہ قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہکنے سے بچا سکتا ہے، بھٹکنے سے بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنی پکڑ اپنے عذاب سے بچا سکتا ہے، بچانے ہی والا ہے۔ اور اسی وہی ایک طریقہ ہے نا جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں حاصل کر لیں۔ اصل تو آخرت کی بھلائی پہ نظر ہوتی ہے مومن کی، لیکن دنیا سے بھی محروم نہیں ہوتا۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے خوب دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اوپر نیچے سے برکتیں اس کے لیے نازل فرماتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کے جو ہے وہ بھی غور کرنے کی ہے۔ یہاں پہ یہ تو ہے کہ وہ اگر وہ قائم ہوتے طریقے پر تو ہم انہیں مان غدقہ عطا فرماتے، لیکن دنیا میں جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں کہ اب اس کی جنت مل گئی، جزا مل گئی اس کو نا، آگے ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ آزمائیں ہم ان کو فی اس میں۔ یعنی یہ انسان سمجھ لے کہ اگر آج عطا ہو رہا ہے، آج مل رہا ہے، وہ خواہ اپنی نیکیوں کے بھی صلے میں مل رہا ہو، اپنے صحیح راستے پہ چلنے کی وجہ سے مل رہا ہو، لیکن وہ انعام ہی نہیں ہے صرف، وہ بھی پھر بھی دنیا تو آزمائشی کی جگہ ہے نا، وہ بھی امتحان ہی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، وہ بھی ایک آزمائشی ہے، اس میں بھی امتحان ہو رہا ہے کہ انسان شکر کتنا کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم اس کے ذریعے آزماتے ہیں، اور پھر وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ، اور جو یعرض اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے، لاپرواہی برتے، عن ذکر سے، اللہ کی، رب ہی، اپنے رب کی، ذکر رب ہی، ویسے تو رب کی یاد یہاں پہ ترجمہ ہے وہ بھی ہو ہی سکتا ہے نا، مراد کہ اپنے رب کی یاد سے جو منہ موڑ لے، نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو ہی بھول جائے، اپنے رب کی بندگی جیسی کرنی چاہیے وہی نہ کرے، یا ذکر سے مراد قرآن بھی، اللہ کے جیسے طریقے کی بات آ رہی تھی نا کہ وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا وہ سب بھی اس میں آتا ہے۔ جو اس سے اعراض کر لے، جو دین کو ہی چھوڑ دے، جو اپنی کتاب کو ہی پس پشت ڈال دے، تو پھر کیا ہے، یسلکہ عذابا صعدا، یسلکہ داخل کرے گا اس کو عذاب میں سخت، عذابا صعدا، ترجمہ لکھا ہوتا ہے عذابا صعدا، سخت عذاب۔ صعدا کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں اوپر چڑھنے کے ہوتے ہیں نا، تو عذابا صعدا کہتے ہیں، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے عذاب جو اوپر آ جائے نا، اوپر چھا جائے، ایک یہ بھی سمجھا گیا کہ سادہ اوپر چڑھنے کے معنی ہے، تو عذاب بڑھتا چڑھتا عذاب، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ عذاب جو ہے پھر ایسا نہیں ہے نا، نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کے، اس کے ذکر سے منہ موڑ کر، اللہ کے دین سے منہ جو موڑ لے، جو پھر عذاب میں گرفتار ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے نا کہ آج عذاب آیا اور بس عذاب ختم ہو گیا ایک وقت میں، وہ تو پھر عذاب میں گرفتار ہی ہو گیا نا۔ پھر آج اس دنیا میں عذاب میں پھنسا، پھر آگے اور عذاب ہے، کس طرح موت کی سختیاں، پھر قبر کی، اور پھر اس کے آگے قیامت، اور اس کے آگے دوزخ، وہ تو بڑھتا ہی چڑھتا بڑھتا ہی رہے گا، اور زیادہ بڑھتا جائے، وہاں بھی دوزخ میں جا کے بھی ہمیں پتہ ہے حال پڑھتے رہے، بڑھتا ہی رہتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے، اور ایسے ذکر رب سے، اپنے رب کی یاد سے اعراض کرنے والے نہیں ہوں، اپنے رب کو بھولنے والے نہیں ہوں۔ ہر معاملے میں ذکر رب سے مراد سے ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، صرف یہ بات نہیں ہے نا کہ ہاں ہم روزانہ بیٹھ کے اتنی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہم نے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا 33 دفعہ وہ، 33 دفعہ یہ، 34 دفعہ وہ، اور ذکر ہو گیا آج کا۔ ذکر رب کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی یاد ہو، ہر کام میں، فون کر رہا ہے اس وقت اللہ کی یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں،
اللہ سے ڈرتے ہوئے بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، کسی سے معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کا ڈر ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہو رہی اس میں اللہ کا ڈر ہے، دوسرے اور کمائی معاش ہر چیز میں پتہ ہے کہ کس چیز سے اللہ نے منع کیا، کس چیز کا حکم دیا، وہ اصل ذکر رب ہے، اس کا خیال رکھنا کہ اپنے رب کی فرما برداری پہ انسان قائم رہے اور اس سے یہ راز کر لے رب کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس معاملے میں میرے رب کا کیا حکم ہے، اور تو پھر کیا ہے، اس طرح سے پکڑ میں وہ آ سکتا ہے، اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اور یہ کہ المساجد للہ، مساجد جو ہے وہ للہ اللہ کے لیے ہیں، فلا پس نہیں، تدعو پکارو، مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو، اب اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو، یہاں پہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اوپر تھرڈ فارم میں بات آ رہی تھی نا کہ وَمَن يُرِدْ جو اعراض کرے گا اس کو وہ عذاب میں پڑے گا، اب مخاطب کر کے خاص طور پہ تاکید کے ساتھ جیسے کہا جا رہا ہو، شرک سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ان المساجد للہ، مساجد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوئی ہے، مساجد میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، وہاں پہ ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، کسی اور سے دعا کرو، کسی اور کی عبادت کرو، اور اس وقت وہی ہو رہا تھا نا مسجد حرام تک میں، وہ مسجد جو پہلی مسجد جو اللہ کے عبادت کے لیے بنائی گئی، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اس مسجد میں اتنا شرک ہو رہا ہے، اتنے بتوں کو بھر دیا ہے، اور اسی طرح ہر مسجد صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کو پکارنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ اس میں شرک ہونے لگ جائے۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، بس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ تدعو کا لفظ یاد ہوگا، کئی دفعہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں دعا اور عبادت جیسے بالکل ایک دوسرے کے الٹرنیٹ کی طرح، ہم معنی الفاظ کی طرح استعمال ہوتے ہیں نا، تو پکارنا کیا ہے؟ عبادت میں شریک کر لینا ہے، نہ کسی اور کچھ سے دعا کرے انسان، جیسے اللہ کے جیسے عبادت میں شریک کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہے انسان کہ میں کچھ سجدہ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر دعا کے لیے پکار رہا ہو وہ بھی اللہ کے ساتھ ہی شریک کرنا ہے، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ لما جب قاما کھڑا ہوا عبداللہ بندہ اللہ کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، بڑے جیسے اللہ تعالیٰ بہت ہی اس کے پیار سے بھی کہہ رہے ہوں، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بندہ اگر ہوں تو کیا کرنے کا کام ہے۔ یدعوہ کہ وہ عبادت کرے اس کی، جب وہ کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، کادو قریب تھا، یکونون وہ ہو جائے، علیہ اس پر، لبدا، لبدا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے ایک تہ برتہ اور گتھم گتھا کسی چیز کا ہونا، تو اب جیسے ٹوٹ پڑنے کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے جب ایک اللہ کا نام لیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوت یہی ہو رہا تھا نا، وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارے تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے تھے نا، خواہ وہ مسجد الحرام میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ کیسا کام کر رہے ہیں، کتنی اصل کام ایک اللہ کے بندے کا تو ہے یہ کہ وہ اللہ کو پکارے، اس کے سوا کسی کو نہ پکارے، اور جب بندہ عبداللہ جو ایک بندہ ساری دنیا مخالف ہے اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اس پر ہی ٹوٹ پڑنا ہے، ایک صحیح کام کرنے والے پہ یہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ قل کہہ دو، انما سوائے اس کے نہیں، ادعو پکارو، ربی میں ادعو پکارتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں، ربی میرے رب کی، ولا اشرکو اور نہیں شریک کرتا میں، بہی ساتھ اس کے، احدا کسی کو۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اپنا نمونہ پیش کر دیں، آپ اپنا بتا دیں، میں تو یہ کرنے والا ہوں، ٹوٹ پڑ رہا ہوں پر مخالفت کر رہا ہوں، ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہو، میں تو ایک اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جا رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک سے بھی کہا ہی جا رہا ہے نا، آج پوری دنیا کہیں جا رہی ہو، میں تو ایک اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہوں، کسی کو میں شریک کرنے والا نہیں، اپنے نفس کو نہیں شریک کرنے والا، کوئی دنیا کو، دنیا کے خواہشات کو، دوسرے پریشر ڈالنے والے انسانوں کو، کسی کو نہیں شریک کرنے والا، ایک اللہ کی میں بندگی کرنے والا والی ہوں۔ قل کہہ دیں، انی بے شک میں، لا املکو نہیں کوئی اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، درروں کسی برائی کا، درر کا، ولا رشدہ اور نہ کسی بھلائی کا۔ صاف صاف بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا وہ باتیں بنا رہے ہوں کہ مخالفت کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، ہم فوراً عذاب میں کیوں نہیں پکڑے جاتے،
اور پھر اس سے باتیں بنائیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں کوئی اختیار، میں تو نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہوں ولا رشدہ، نہ کوئی بھلائی تمہیں پہنچا سکتا ہوں. قل انی، کہہ دے مجھے، لن یجیرنی، ہرگز نہ بچائے گا، من اللہ، اللہ سے، احدہ، کوئی اور. یعنی آج میں اگر تمہاری بات مانوں، میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں، یا تمہاری خوشی کے لیے میں صحیح بات بولنا چھوڑ دوں، تو مجھے کون بچا سکتا ہے میرے اللہ سے؟ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کہا جا رہا ہے آپ اپنا نمونہ سامنے رکھ دیں لوگوں کے، آپ اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھ دیں. ہمیں بھی اسی طرح لوگوں کے سامنے اپنی مثال رکھ دینے کی ضرورت ہے. زبان سے بھی نہ بھی کہہ رہے ہوں، لیکن مثال اسی طرح کی رکھ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایک اللہ کا ڈر ہو. ساری دنیا آج مخالف ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کو اگر ناراض کر دیا تو پھر کون بچائے گا؟ پوری دنیا مل کے بھی مجھے تو بچا تو نہیں سکے گی. ولن، اور ہرگز نہیں، اجیدہ، پاؤں گا میں، من دون ہی، اسے چھوڑ کر، اس کے سوا، ملتحدہ، کوئی جائے پناہ. اور کوئی جائے پناہ ہے کہاں جسے چھوڑ کے میں دوسروں کے خوشی کے لیے کام کروں؟ الا بلاغم من اللہ و رسالاتہ، الا مگر، یعنی میرا کام تو بس کیا ہے؟ بلاغم من اللہ، پہنچا دینا اللہ کی طرف سے، و رسالاتہ، اور اس کے رسالات، اس کے پیغامات. میرا تو بس کام یہ ہے. عذاب مانگتے تھے نا کہ عذاب لاؤ، تو کہلوا دیا گیا میں تو نہیں کچھ ضرر پہنچا سکتا، کوئی ضرر کوئی کر نہیں سکتا. میرا کام تو بس یہ ہے، پوری طرح سے میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور خود سوچ لو، میں تو پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد اب تمہارے اوپر ہے. جو نہ برائی کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. دونوں کا ساتھ ہی آتا ہے، یہاں غور کرنے کی بات ہے. صرف اللہ کی نافرمانی نہیں، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی. کبھی یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں ہو رہی ہوتی نا، یہ بات تو اللہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں. اب حالانکہ وہ خواہ حدیث میں ہو، سنت سے ہمیں پتہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، یہ بات فرمائی ہے، تو اور اس کی نافرمانی کریں بھی تو بالکل ایک ہی بات ہے. وہ بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کوئی بات ایسی کی نہیں جو اللہ کا فرمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی پسند کے مطابق ہی بات آپ نے کی. تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ، بے شک، لہو، اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں جو اس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. فسیعلمون، پس وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون زیادہ کمزور ہے مدد کرنے کے لحاظ سے، واقل، اور کمتر ہے، قلیل کہتے ہیں نا اردو میں بھی، واقل، اور کمتر ہے، عددا، تعداد میں، کہ اور تعداد میں کون کم ہے. یہ بڑی غلط فہمی رہتی نا کفار کو کہ ہم طاقتور ہیں کتنے، آج ہمیں طاقت ملی ہوئی ہے تو جیسے وہی صحیح ہے نا. سورہ مریم میں وہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھائی بھی گئی کہ وہاں پہ ہے کہ کس طرح جب پڑھی جاتی ہے ہماری آیات کفار پہ تو وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، ای الفریقین، ہم دونوں فریقین میں سے، فریقوں میں سے، خیر مقامن، کون ہے مقام کے لحاظ سے کون بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی محفلیں زیادہ اچھی ہیں، احسن ہے. تو یہاں وہاں پہ بھی وہی بات کہی گئی آگے جا کے کہ ان سے کہہ دو، جب وہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بس مہلت دے رہا ہے، رحمان تمہیں نا، اور یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے، اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. تو جب وہ دیکھ لیں گے جو وعدہ کیا جا رہا ہے تب پتہ چل جائے گا کس کا شر مکان، کس کا برا مقام ہے، اور کس کے کمزور لشکر ہے. بالکل یہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے. فسیعلمون، پس جان لیں گے، وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا. دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ اتنی زبردست فوج ہم نے بنائی ہوئی ہے، اتنی ہماری طاقت ہے، کون ہم سے ٹکرا سکتا ہے، اور وہاں پتہ چلے گا کہ کتنے کمزور ان کے مددگار ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور کتنی قلیل ان کے داداد ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. قل، کہہ دیجئے، ان نہیں، ادری میں جانتا، اقریب، وہی آیا سوال کے لیے، کیا قریب ہے، ما تو ادون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے،
ام یجعلو لہو ربی امدا، ام یا یجعلو کر دے گا لہو اس کے لیے ربی میرا پروردگار امدا کہیں تو بڑی مدت دراز، یعنی وہ بھی باتیں بناتے تھے نا کہ تم اتنے دنوں سے ڈرا رہے، اتنے سالوں سے ڈرا رہے ہو، کہاں ہے عذاب نا؟ تو ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ وہ کب آتا ہے، ابھی قریب بھی ہو سکتا ہے، ابھی آ جائے یا کوئی لمبی مدت ہو جائے، وہ سب اللہ پر ہے۔ عالم الغیبی، وہ ہے اصل غیب کا جاننے والا، عالم الغیب ہے۔ فلا یظہرو، اور نہیں ظاہر کرتا، علی غیبہ احدا، اور وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ غیب کا علم جو اس نے اپنے لیے جو خاص کیا ہوا ہے، وہ علی غیبہ ہی جو ہے اپنے غیب پر، ہر غیب مراد نہیں ہے نا، بلکہ وہ غیب جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، جیسے عذاب اور قیامت کا وقت مقررہ کا علم ہے۔ سوچیں قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے ملائکہ رسولوں پہ بھی ظاہر نہیں کیا، تو وہ نہیں ظاہر کرتا اپنا خاص غیب کا علم، وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرنے والا، الا من ارتضی، سوائے اس کے جو وہ پسند کرے، من رسول، رسولوں میں سے، یعنی جو وہ چاہے بس اتنا ہی وہ غیب دینے والا ہے۔ فإنہ، بس بے شک وہ، یسلکو چلاتا ہے یا مقرر کرتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفہ رصدا اور اس کے پیچھے سے نگہبان، یعنی من ارتضی جس کو وہ پسند کرے، جسے چن لے، یعنی اللہ کے رسولوں کو وہ جنہیں رسالت کے لیے منتخب کیا ہو، ان تک کچھ غیب کے علم دیے بھی جاتے ہیں نا، جو ان کے لیے ضروری ہیں دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جتنے غیب کا علم رسولوں کو چاہیے اتنا ان کو دیا جاتا ہے۔ غیب کی کچھ چیزوں نے بتائی بھی جاتی، وحی کے ذریعے بتائی جاتی نا، اور وحی بھی کتنے محفوظ طریقے سے پہنچائی جاتی اس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ رصدا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے گھات میں بیٹھنا، کسی کے طاق میں لگے رہنا، نگہبان۔ رصدا کہیں تو پھر نگہبانی کرنے والے، پھر نگہبان مقرر کر دیے جاتے ہیں، یعنی کچھ فرشتے جو پیغام لا رہے ہیں، کچھ کتنے فرشتے ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں، ان کے نگہبانی کر رہے ہیں آگے اور پیچھے۔ ومن خلفہ کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو کلام اللہ کا ہم تک پہنچا ہے وہ کیسا پیور صحیح کلام اللہ کی صحیح وحی ہے، اور اس کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے گئے نا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کہا گیا نا، ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ حفاظت ابھی بھی ہو رہی ہے کہ کوئی اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہونے پائے، کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو، اور اس کے نزول کے وقت بھی ویسے ہی اس کی حفاظت ہو رہی تھی کہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ ابھی پیچھے بھی اس کا ہی ذکر تھا نا، جو سارے آسمانوں میں پہرے لگے ہوئے جو جن کہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نگہبان مقرر کر دیتا ہے، لیا لما تاکہ جان لے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا، لیکن یا علماء جب کہیں تو سامنے آ جانا، اس بات کا پتہ چل جانا۔ آج ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل گئی کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ ان یہ کہ قد تحقیق اب لغو پہنچائے انہوں نے، رسالاتی اللہ کے پیغام، ربہم اپنے رب سے، یعنی انہوں نے پورے پہنچا دیے۔ فرشتوں نے پورا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچایا، اللہ کے رسولوں نے وہ پیغام پورا کا پورا جوں کا توں اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ وہ چیز لیعلمت تاکہ جان لی جائے، صاف سمجھ میں آ جائے، کھل جائے، پتہ چل جائے۔ وَأَحَاطَ اور گھیر رکھا ہے، بما ساتھ اس کے، لدیہم جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ اور شمار کر لی، کل شیء عددا ہر چیز کی گنتی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ایک ایک چیز کی گنتی اس نے کی بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ ساری کچھ غیب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں علم بھی دے دیا، جن جو ہمارے لیے غیب کے تقریباً ہے نا، جو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں، ان کی کچھ خبریں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی یہاں پہ۔ پھر کتنی خبریں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی۔ قرآن میں کتنی جگہ آتا بھی ہے نا کہ ہم انباء الغیب ہم پہنچا رہے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ کتنی خبریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غیب کی ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ قیامت
کا ویسے نہیں کچھ بھی ہم جان سکتے اپنے حواس سے، ملائکہ کو ہم نہیں جانتے، خود اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی دل میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شعور میں بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر اس کا اور تصدیق اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ہوئی، تو وہ پیغام کس طرح سے پہنچائے گئے۔ اور پھر یہ کہ یہ بات بھی یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے نا، کہ پورے اب الغیب کا پورے غیب کا علم، کتنی چیزیں ہیں جو انسانوں کے غیب سے کے لیے غیب میں ہے جو وہ نہیں جان سکتا، ہم سے بہت زیادہ ملائکہ جانتے ہوں لیکن ان سے بھی کچھ چیزیں غیب میں، جن بھی ہیں وہ بھی، یعنی انسانوں کو بڑی غلط فہمی ہمیشہ سے رہی کہ کوئی وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کس طرح سے بات سمجھائی گئی، وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں پتا انہیں۔ سامنے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے، اور وہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس بھی کچھ غیب کا علم ہی ہے۔ اللہ کے رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا، جتنا دیا اتنا ہی ان کے پاس علم ہے، اس سے زیادہ سمجھ لینا جو ہے وہ کیا ہے، شرک تک لے جاتا نا۔ تو شرک سے جو بچانے والا عقیدہ ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک اللہ ہی کو عالم الغیب انسان سمجھے، صرف وہی ہے جو کہ ہر ایک بات کا علم رکھنے والا ہے، وہ جو ہر ایک کی سننے والا ہے، وہ جو ہر ایک کی ہر بات جاننے والا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب ترین نبی ہو، اس کے برگزیدہ ترین رسول ہو، لیکن ان سب کا بھی بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دے دیا۔ بہت زیادہ علم ہو سکتا ہے، اللہ کے رسولوں کے پاس ہم سے بہت زیادہ علم تھا، وہ ہم سے زیادہ دیکھ رہے تھے، اور اپنے سامنے ان کے سامنے جنت اور دوزخ کو تک بھی دکھا بھی دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پہ، خواب میں بھی دیکھا، ویسے بھی جیسے محسوس کیا آپ نے کہ سامنے جنت نظر آ رہی ہو، تو ان کا علم ہے زیادہ، بہت زیادہ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اصل عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ کئی جگہ ویسے تو وہ آیات آتی ہیں جس کا اب ٹائم نہیں ہے اتنا، تو ایک جیسے آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، لا يعلمها نہیں جانتا، الا ہوا مگر کوئی اس کو، صاف صاف وہاں پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس پوری کنجیاں ہیں، اور وہی ہے جو کہ سب جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو بحر و بر میں ہے۔ وَمَا تُسْقِطْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، زمین کے تاریک پردوں میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ غالباً سورہ انعام کی آیت ہے۔ بات تفصیل سے کیسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ایک تو اتنا وسیع علم ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، جس طرح یہ آخری آیت تھی نا کہ احاطہ بما لدیہم، کہ وہ ان کے پورے ماحول کا جسے احاطہ کیے ہوئے، احصا کل شیء عددا، ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے۔ اب سوچیں یہاں پہ جس طرح پتوں کی بات آ رہی تھی، ایک ایک پتے کا گننا، اسی سے پھر ذرا سوچیں ایک ایک چیز، ہمارے جسم میں کتنے سیل ہیں، ہم کتنی دفعہ پوری زندگی میں جھوٹ بولے ہیں، کتنی دفعہ غیبت کے لیے زبان پھسلی ہے، کیا کچھ ہم نے کھایا پیا ہے، کون سی چیز غلط طریقے سے حاصل کر کے کھائی ہے، کتنا کس کو دیا ہے، کتنی چیریٹی دی ہے، کسی کے ساتھ کتنی اچھی بات کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ایک ایک چیز احصا کل شیء عددا، ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اسے پتا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ کوئی ظلم کا جس طرح تھا نا ولا یخاف بخس ولا رہقا، کوئی کمی کسی ذاتی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں۔ وہ قل کہہ دیجئے سورہ نمل میں آتا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نہیں کوئی جانتا آسمان اور زمین کا غیب مگر اللہ، صرف ایک اللہ ہے جو جاننے والا ہے اور کوئی نہیں جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے اسی طرح سے ایمان رکھنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے بھی انشاءاللہ شریک کرنے والوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔